بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یہ انٹرمیڈیٹ فرسٹ ایئر کا سیکنڈ لینگویج عربک کے سلیبس کے ویڈیوز ہے، اسٹوڈنٹس کی آسانی کے لیے تیار کیے گئے ہیں۔ تو آج کے اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ نان ڈیٹیل کا سیکنڈ لیسن پڑھیں گے۔ آپ کو عربک میں ٹوٹل 4 سیکشن پڑھنا ہے۔ فرسٹ ہے پروس، اور سیکنڈ پوئٹری، تھرڈ ون ہے گرامر، اور فورتھ ون ہے نان ڈیٹیل۔ یہ 4 سیکشن آپ کو عربک میں پڑھنا ہے، اور ہر سیکشن میں 6 لیسنس ہے۔ اس وقت ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ لاسٹ سیکشن، جس کا نام ہے نان ڈیٹیل، قصص قصیرہ۔ اس نان ڈیٹیل میں بھی 6 لیسن ہے، 6 لیسن ہے۔ آپ اس سے پہلے بھی پڑھ چکے۔ فرسٹ لیسن کا نام ہے ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا۔ سیکنڈ لیسن کا نام ہے ملک سبا۔ تھرڈ لیسن کا نام ہے الحاکم الزاہد۔ فورتھ لیسن کا نام ہے بطل الحریہ۔ ففتھ ون لیسن کا نام ہے الطبیب الصغیر، اور 6 ون لیسن کا نام ہے المسرحیہ۔ یہ 6 لیسن آپ کو پڑھنا ہے، جس میں سے ہم فرسٹ ون ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا لیسن پڑھ چکے۔ اس ویڈیو میں آج ہم سیکنڈ لیسن ملک سبا پڑھیں گے، اور پورے ویڈیوز کے لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ پروس کے، پوئٹری کے، گرامر، نان ڈیٹیل پورے ویڈیوز موجود ہے ڈسکرپشن میں۔ آپ ڈسکرپشن میں جا کے پورے ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، اور ایگزامز کی تیاری کے لیے بھی ویڈیوز تیار کیے گئے ہیں، وہ بھی ان ویڈیو کے لنکس بھی ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ تو اب ہم شروع کریں گے سیکنڈ لیسن، نان ڈیٹیل کا سیکنڈ لیسن ملک سبا۔ ہم سب سے پہلے اس کی سمری پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یہ نان ڈیٹیل کا سیکنڈ لیسن ہے، جس کا نام ہے ملک سبا۔ اس لیسن میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کے ایک پیغمبر تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو نبوت کے ساتھ، نبی بنانے کے ساتھ ساتھ حکمت بھی دی تھی اور بادشاہت بھی دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ بھی تھے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اس بات کی صلاحیت دی کہ وہ پرندوں سے گفتگو کریں۔ سارے انسان ان کے تابع تھے، سارے جنات ان کے تابع تھے، اور سارے جانور، چرندے، پرندے، درندے، سارے کے سارے جانور ان کے تابع تھے، ان کی حکم کو مانتے تھے، ان کی باتوں کی اتباع کرتے تھے۔ ان کا حکم سارے انسانوں پر، سارے جنات پر، سارے درندوں پر چلتا تھا، کیونکہ نبی کے ساتھ ساتھ یہ بادشاہ بھی تھے، اور بادشاہ کے ساتھ ساتھ اللہ نے انہیں وہ ملکہ دیا تھا، وہ صلاحیت دی تھی، وہ طاقت دی تھی، جس کی وجہ سے جنات پر بھی حکومت کرتے تھے، اور پرندوں پر، درندوں پر، سارے جانوروں پر حکومت کیا کرتے تھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک صلاحیت دی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو، جو داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام محفل منعقد کرے، اس میں سارے وزراء، سارے لوگ موجود تھے، لیکن ہدہد اس محفل میں موجود نہیں تھا۔ ہدہد ایک پرندے کا نام ہے، چھوٹا سا پرندہ ہے، اس پرندے کا نام ہدہد ہے، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا خادم خاص تھا، خاص
خادم تھا، خدمت کرتا تھا، اور ادھر ادھر کی خبریں نیوز حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچاتا تھا۔ اس محفل میں وہ موجود نہیں تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام غصے میں ہیں اور کہنے لگے کہ وہ جہاں بھی گیا آنے کے بعد میں اسے سزا دوں گا یا تو اسے ذبح کر دوں گا۔ ہاں، اگر کوئی عذر پیش کرے، صحیح عذر، تو میں اسے معاف کروں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہدہد سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی، میں ایک جگہ گیا تھا، جا کر دیکھا کہ وہاں پر ایک رانی ہے، جہاں کے لوگ بہت خوشحال ہے، باغات بھی ہے، سب کچھ ہے، وہاں کے لوگ خوشی سے زندگی گزار رہے ہیں، لیکن وہ لوگ شیطان کی پوجا کرتے ہیں، اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اور سورج کی عبادت کرتے ہیں، سورج کی پوجا کرتے ہیں، اور بہت زیادہ مالدار ہے۔ بلکہ وہ جو رانی ہے، جو بادشاہ ہے وہاں کی، ملکہ ہے، ملکہ بادشاہ کو کہتے ہیں، رانی کو کہتے ہیں، وہ جو ملکہ ہے اس کا ایک تخت ہے جو سونے، چاندی، زیورات سے بنا ہوا ہے، بہت عالی شان ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب یہ حالت معلوم ہوئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام ملکہ سبا کو ایک خط لکھے۔ یمن ایک کنٹری ہے، وہاں کا ایک علاقہ ہے، اس علاقے کا نام ہے سبا، وہاں کی یہ ملکہ تھی، وہاں کی یہ رانی تھی، اس رانی کا نام تھا بلقیس۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بلقیس کو ایک خط لکھے اور اسی ہدہد کے ذریعے سے خط بھیجائے۔ ہدہد چونکہ پرندہ تھا، وہ محلات میں گھس اندر داخل ہو گیا، محلات میں چلا گیا، اور بلکہ بلقیس کا جو خاص کمرہ تھا اس کمرے تک گیا، اور بلقیس کا جو بیڈ تھا اس بیڈ پر وہ خط ڈال کر واپس آ گیا۔ جب بلقیس کی نظر پڑی اس خط پر اور کھول کے دیکھا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے لکھا ہوا خط تھا، جس میں اسے اسلام کی دعوت دی گئی تھی۔ وہ پریشان ہو گئی، اور پریشان ہو کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو کچھ تحفے بھیجی۔ جب وہ تحفے لے کر گئے بلقیس کے غلام، تو حضرت سلیمان علیہ السلام ان تحفوں کو انکار کر دیا، منع کر دیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے منع کرنے کے بعد بلقیس نے خود ارادہ کیا کہ میں خود جا کر ملوں گی، اور وہ ملنے کے لیے نکل بھی گئے محل سے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ وہ مجھ سے ملنے کے لیے آ رہی ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے علماء، اپنے وزراء کے ساتھ بیٹھ کر مشورہ کرے کہ اس کے پاس جو مہنگا تخت تھا اس کو کیسے لایا جائے۔ جنات کے ذریعے سے اس کو منگایا گیا۔ جب سلیمان علیہ السلام پوچھے کہ وہ تخت کو میرے پاس کون لائے گا، تو ایک جن کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام، میں لاؤں گا۔ سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کتنی دیر میں لاؤ گے؟ تو وہ جن کہنے لگا آدھے گھنٹے کے اندر یا کچھ وقت کے اندر لاؤں گا۔ تو سلیمان علیہ السلام کہنے لگے نہیں، یہ بہت زیادہ دیر ہو جائے گی۔ ایک جن اٹھا 5 منٹ میں لانے کے لیے کہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ بھی بہت دیر ہے۔ ایک جن اٹھا جس کا نام تھا عفریت، اس نے کہا قرآن پاک میں اس کا ذکر موجود ہے، قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان يرتد الیک طرفک۔ عفریت نے کہا اے اللہ کے نبی، آپ پلک جھپکنے کے برابر، آپ پلک بند کر کے کھولیے، میں آپ کے سامنے وہ تخت حاضر کر دوں گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو حکم دیے،
اور وہ پلک جھپکنے کے برا مقدار میں ہی اتنی ہی دیر میں وہ تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے لا کر رکھ دیا. کس کا تخت؟ بلقیس کا. سلیمان علیہ السلام چاہ رہے تھے کہ وہ بلقیس آنے کے بعد اپنے تخت کو پہچان سکے گی یا نہیں. اس میں تھوڑی بہت تبدیلی بھی کی گئی اور ایک خاص طور پر بلقیس کے لیے ایک محل تیار کرنے کا حکم دیا گیا جس میں فرش شیشے کا بنا ہوا تھا. بلقیس جب آئی اور فوری محل میں داخل ہونے کے بعد دیکھے کہ میرا تخت رکھا ہوا ہے تو وہ پہچان لی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی طاقت کا اعتراف کر لی، قدرت کا، کہ اتنی زیادہ طاقت ان کے پاس ہے. اس کے بعد جب اندر داخل ہوئی تو وہ اپنے کپڑے اٹھا کر چلنے لگی کیونکہ وہ پورا فرش آئینہ کا بچھا ہوا تھا، آئینہ کا بنا ہوا تھا. وہ سمجھی کہ یہ پانی ہے اور جب میں پانی میں اتروں گی تو میرے کپڑے گیلے ہو جائیں گے. اس وجہ سے وہ اپنے کپڑے اٹھا کر چلنے لگی. تو سلیمان علیہ السلام کہنے لگے نہیں، اپنے کپڑے مت اٹھائیے، یہ شیشہ ہے، پانی نہیں ہے. اور تھوڑا شرمندگی محسوس کری اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی طاقت کا اعتراف کر کے بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایمان لائی، اللہ پر ایمان لائی. جب بلقیس اللہ اور سلیمان علیہ السلام پر ایمان لائی تو بلقیس کو ماننے والے سارے لوگ اللہ اور سلیمان علیہ السلام پر اسلام قبول کرے. تو یہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام اور بلقیس کا واقعہ جو سیکنڈ لیسن ملک سبا میں ذکر کیا گیا تھا. اس کے بعد ابھی آپ سمری سنے تھے، سمری کے بعد ہم ایکسرسائز کریں گے. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ورڈ میننگ ہے، کچھ ورڈز ہے اس کے میننگ ہے. تو سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں سخرا. سخرا، سخرا کے معنی ہے مسخر کر دینا، اس کے تابع کر دینا، اس کی خدمت کے لیے رکھ دینا، اس کو کہتے ہیں سخرا. الریح، الریح کے معنی ہوا. جمال، جمال کے معنی خوبصورتی. طائر، طائر کے معنی پرندہ. الانس، انس کے معنی انسان. جنود، جنود کے معنی فوج. رسالتن، رسالتن کے معنی لیٹر، خط. مجلس، مجلس کے معنی محفل. الجن، الجن، جن کے معنی جن. آفاق، آسمان کو بھی کہتے ہیں اور خالی جگہ کو بھی آفاق کہتے ہیں. یہ تھا ورڈ میننگ. کچھ الفاظ اور یہاں پر رہ گئے. کاذب، کاذب کے معنی جھوٹا. طریق، طریق کے معنی ہے راستہ. اس کے بعد ایک بیٹ ہے جو سنگولر اور پلورل جسے کہا جاتا ہے. جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے دیکھیں، سنگولر اینڈ پلورل، واحد اور جمع. حیوان، جانور. حیوانات، اس کا پلورل ہے، جمع ہے. یومن، ایک دن. ایام، بہت سے دن. رسالتن، پیغام. رسائل، اس کا پلورل ہے. رئیس، مالدار. رؤسا. رجلن، ایک آدمی. رجال، بہت سے آدمی. طائرن، پرندہ. طیور، بہت سے پرندے. قوم، قوم، اس کا پلورل ہے اقوام. جندن، فوج. جنود، اس کا پلورل. عالم، واحد، جاننے والا. علماء، اس کی جمع. علم، نالج. علوم، اس کی جمع ہے. یہ تھا سنگولر اور پلورل کی بٹ. یہ بٹ، یہ کوشچن آنسر یا یہ ورڈ فائنل ایگزام میں یا ہاف ایئرلی ایگزام میں، پری فائنل میں کون سے بٹ میں آئیں گے، اس کا آنسر کیسا لکھا جائے گا،
क्वेश्चन कैसे आएगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे, इसके लिए एग्जाम्स की तैयारी के लिए पूरे वीडियोस बनाए गए हैं। वो वीडियो जरूर देखें जो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उसके बाद अपोजिट है, अपोजिट वर्ड्स, हैवान जानवर, उसका अपोजिट है इंसान। बदा, बदा के माने शुरू किया। खत्मा, उसका अपोजिट है खत्म किया। दखला, दखला के माने अंदर दाखिल होना। खरजा, खरजा के माने बाहर निकलना। फतहा, खोलना। अगलqa, बंद करना। अर्जुन, जमीन, इसका अपोजिट है समा, आसमान। सुवालुन, सवाल क्वेश्चन, उसका अपोजिट है जवाब। सिद्कुन, सच्चाई। किज़्बुन, झूठ। खल्फुन, पीछे। अमाम, आगे। तवीलुन, लंबा। खसीरुन, पस्तखत, गिड्डा। ये था अपोजिट वर्ड्स। ये एग्जाम में आएंगे या नहीं आएंगे, इसके लिए आप वीडियोस जो एग्जाम्स की तैयारी के लिए बनाएंगे वो देखें आप। उसके बाद क्वेश्चन आंसर से, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर से इंशाल्लाह हम वो तफसील से पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, मा काना इस्मु अबी सुलेमान। मा काना इस्मु अबी सुलेमान, माँ के माने क्या, काना के माने था, इसम माने नाम, अबी माने वालिद, सुलेमान नाम, पैगंबर का नाम। सुलेमान अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम क्या था? सुलेमान अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम क्या था? ये था क्वेश्चन। उसका आंसर देखिए यहां पे है, दाऊद काना इस्मु अबी सुलेमान। देखिए ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है आंसर लिखना। ये तो शुरू में क्वेश्चन में माँ जो दिख रहा वो हटा दीजिए, उसकी जगह पे दाऊद लिखिए, दाऊद। बाकी से हम क्वेश्चन कॉपी करना है। दाऊद नाम, काना था, इसम नाम, अबी वालिद, सुलेमान अलैहिस्सलाम उनका नाम है। सुलेमान अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम दाऊद था। ये तो क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। मन कतबा रिसालतन इला मलिकति सबा। मन माने कौन, कतबा माने लिखे, रिसालतन लेटर खत, इला के माने को, मलिका माने रानी बादशाह औरत, सबा उस जगह का नाम। मलिके सबा को खत किसने लिखा? क्वेश्चन के पूरे क्वेश्चन की मीनिंग होंगे, मलिके सबा को खत किसने लिखा। तो उसके बाद उसका आंसर लिखा हुआ है, देखें यहां पर, सुलेमान अलैहिस्सलाम कतब रिसालतन इला मलिकति सबा। ये भी बहुत आसान है। ये जो मन है हटा दीजिए, मन की जगह पे सुलेमान लिखना है, बाकी से हम क्वेश्चन कॉपी करना है। सुलेमान, सुलेमान नाम, कतबा लिखे, रिसालतन खत, इला के माने को, मलिका रानी, सबा शहर का नाम। मलिके सबा, सबा के रानी को खत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने लिखा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन हमको पढ़ना है, बैगिन अरशा मलिकत बिल्किस। बैगिन अरशा मलिका बिल्किस। बैगिन माने लिखो, वाज़े करो, अरशा माने तखत, मलिका माने रानी, बिल्किस नाम। मलिका बिल्किस, बिल्किस जो रानी थी उसका तखत कैसा था लिखिए। बिल्किस का तखत कैसा था लिखना है। तो उसका आंसर है अरशा मलिकत बिल्किस सुनिया मिन ज़हब। ये सिर्फ बैगिन हटा दीजिए क्वेश्चन में से, बाकी से हम क्वेश्चन कॉपी करिए। अरशा तखत, मलिका रानी बादशाह की बीवी, बिल्किस नाम। बिल्किस जो मलिका थी उसका तखत सुनिया बनाया गया था, मिन माने से, ज़हब सोने का। बिल्किस रानी का तखत सोने का बना हुआ था। ये था थर्ड क्वेश्चन। इसके बाद हम इंशाल्लाह फोर्थ वन क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये देखिए फोर्थ वन क्वेश्चन, अय्यु ताइरिन काना कासिदन लिसय्यिदिना सुलेमान अलैहिस्सलाम। अय्यु माने कौन सा, ताइर माने परिंदा, काना था, कासिद, कासिद के माने पैगाम पहुंचाने वाला, लिसय्यिदिना हजरत, सुलेमान अलैहिस्सलाम नाम। सुलेमान अलैहिस्सलाम का कासिद कौन सा परिंदा था, यानी पैगाम लाने वाला, एक जगह से दूसरी
اور یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں پیغام لانے والا پرندہ کون سا تھا؟ اس کا آنسر ہے یہ جو ایو ہے شروع میں، ایو طائر اتنا ہٹا دیجئے، باقی اس کی جگہ پہ الہدہد لکھیے۔ ہدہد ایک پرندہ تھا، شاید آپ سمری میں سنیں اور یاد ہوگا۔ الہدہد کانا تھا، خاصد پیغام پہنچانے والا، لسیدنا حضرت سلیمان نام، ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کا قاصد تھا، پیغام پہنچانے والا تھا۔ یہ تھا فورتھ ون کوشچن۔ اس کے بعد ہم ففتھ ون پڑھیں گے۔ حل آمنت بلقیس مع سلیمان علیہ السلام، حل کے معنی کیا، آمنت معنی ایمان لائی، بلقیس نام ہے، مع معنی یہاں پہ پر، سلیمان علیہ السلام معنی سلیمان علیہ السلام۔ پورے میننگ ہو گئے کیا بلقیس سلیمان علیہ السلام پر ایمان لائی؟ تو اس کا آنسر دیکھیں بازو میں ہے، نعم آمنت بلقیس مع سلیمان علیہ السلام۔ نام کے معنی ہے ہاں، آمنت کے معنی ایمان لائے، بلقیس نام ہے، مع معنی پر، سلیمان علیہ السلام نام۔ ہاں بلقیس سلیمان علیہ السلام پر ایمان لائے۔ یہ تھے لانگ کوشچن آنسرز نان ڈیٹیل کے سیکنڈ لیسن کے۔ اس کے بعد ہم اور آگے بڑھیں گے۔ اس کے بعد ہے ایک پیسج ملک سبا۔ اس لیسن میں بھی ایک پیسج ہے جو بہت آسان ہے، انشاءاللہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا۔ پہلے میں لائن پڑھوں گا، عبارت پڑھوں گا۔ کان سلیمان بن داود نبی اللہ، نبی اللہ، وہبہ اللہ الحکمت، وکان سلیمان بن داود الملک الى جانب النبوة، وسخر الله تعالى له كلا من الإنس والجن والريح والحيوان لخدمته، وعلمه لغة الطيور۔ كانت بلقيس ملكة السبع، كانت بلقيس ملكة السبع، وهي تنسب إلى الهدهاد بن شرحبيل من بني يعفر، وكان أبوها ملكا، فازدهرت زمن حكم بلقيس مملكة السبع ازدهارا واسعا، وتمتع أهل اليمن بالرخاء والحضارة والعمران والمدينة۔ پیسج کا ہم ترجمہ کریں گے، ٹرانسلیشن کریں گے۔ کان سلیمان بن داود نبی اللہ، سلیمان جو بیٹے ہیں داؤد علیہ السلام کے، وہ اللہ کے نبی ہے۔ وہبہ اللہ الحکمہ، اللہ نے انہیں حکمت عطا کی۔ حکمت کسے کہتے ہیں؟ یہ آپ اپنے استاد محترم سے پوچھ لیں۔ وکانا سلیمان بن داود، اور سلیمان بن داود، یہ میں سمری میں بھی سمجھایا تھا، سلیمان بن داود الی الملک الی جانب النبوہ، نبی کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی تھے۔ وسخر اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جنات، انسان، ہوائیں، حیوانات، سارے کے سارے مخلوق کو ان کی خدمت کے لیے تابع بنا دیا تھا۔ وعلمہ لغت الطیور، اور اللہ نے انہیں پرندوں کی بولی سکھا دیا تھا، پرندوں کی بولی سمجھتے تھے۔ کانت بلقیس ملکۃ السبا، اور بلقیس سبا ایک شہر کا نام ہے، وہاں کی رانی تھی، ملکہ تھی۔ اور یہ منسوب ہے، بلقیس منسوب ہے ہدہاد بن شرحبیل بنی یعفر قبیلے سے، قبیلے کی طرف، اس قبیلے سے تھی بلقیس۔ وکان ابوہا ملکن، اور بلقیس کے والد بادشاہ تھے، اور بلقیس کا زمانہ بہت بہترین زمانہ تھا، اور بہت کشادہ اور خوشحال زمانہ تھا۔ یمن کے لوگ تہذیب اور تمدن سے اور بڑی بڑی عمارتوں سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ یہ تھا پیسج کا ٹرانسلیشن۔ اس کے بعد ہم پیسج کے کوشچن بھی پڑھیں گے جو آگے لکھے ہوئے ہیں۔ دیکھیے یہ پیسج کے کوشچن آنسرز، یہ بھی 5 کوشچن ہے۔ کوشچن نمبر 1، من ہوا سلیمان بن داود، من مانے کون، ہوا مانے ہے، سلیمان نام، بن مانے بیٹے، داؤد کے بیٹے سلیمان کون ہے، سلیمان بن داود کون ہے؟ تو اس کا آنسر بازو میں لکھا ہوا ہے۔
کان سلیمان بن داود نبی اللہ، یہ من ہوا ہٹا دیجئے، باقی سے ہم کوشچن کاپی کریے. سلیمان بن داود نبی اللہ، نبی مانے نبی، اللہ مانے اللہ، اللہ کے نبی تھے. سلیمان بن داود اللہ کے نبی تھے. اس کے بعد سیکنڈ کوشچن ہے ایو شیئن سخر اللہ لسلیمان بن داود. ایو مانے کون سی، شے مانے چیز، سخرہ مانے مسخر کر دینا، تابع کر دینا، اس کی خدمت کے لیے رکھ دینا. اللہ مانے اللہ، سلیمان بن داود نام ہے. اللہ نے سلیمان بن داود کے لیے کس چیز کو مسخر کر دیا تھا، کن چیزوں کو ان کا خادم بنا دیا تھا؟ بازو میں اس کا آنسر لکھا ہوا ہے سخر اللہ لسلیمان بن داود کلم من الانس والجن. سخرہ مانے مسخر کرنا، تابع کرنا، غلام بنانا. اللہ مانے اللہ، سلیمان نام ہے، سلیمان بن داود پورا نام ہے. کلم دو زبر نیچے غلطی سے آ گیا، یہاں پہ دو زبر اوپر ہے، لیکن آپ لوگ کسی بھی آنسر پر کہیں پر بھی زبر زیر پیش لکھنا نہیں ہے. یہاں پر جو زبر زیر پیش لکھے گئے وہ آپ کے آسانی کے لیے ہے. کلم مانے تمام، من مانے سے، انس مانے انسان، جن مانے جنات. اللہ نے سلیمان بن داود علیہ السلام کے لیے تمام کے تمام انسانات اور تمام کے تمام انسان اور تمام کے تمام جنات کو اللہ نے سلیمان علیہ السلام کا خادم بنا دیا تھا، خدمت گزار بنا دیا تھا. یہ تھا سیکنڈ کوشچن. اس کے بعد ہم پڑھیں گے تھرڈ کوشچن جو حل کے ساتھ ہے. حل ہوا یعرف لغت الطیور. حل مانے کیا، ہوا مانے وہ ہے، وہ جانتے. یعرف مانے جانتے ہیں، لغت مانے لینگویج، طیور مانے پرندے. کیا حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کی لینگویج جانتے ہیں؟ کیا حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کی لینگویج، پرندوں کی زبان جانتے ہیں؟ جی، اس کا آنسر ہے نعم. ہوا یعرف لغت الطیور، لغت الطیور. نعم مانے ہاں، ہوا مانے وہ، یعرف مانے جانتے ہیں، لغت مانے لینگویج، طیور مانے پرندے. ہاں، وہ پرندوں کی لینگویج جانتے ہیں. اب ہم پڑھیں گے کوشچن نمبر 4. ما ہوا اسم ملکۃ سبا. ما کے معنی کیا، ہوا کے معنی ہے، اسم کے معنی نام، ملکہ معنی رانی، سبا شہر کا نام، جگہ کا نام. سبا کی ملکہ کا نام کیا ہے؟ سبا کی ملکہ کا نام کیا ہے؟ اس کا آنسر یہاں پہ لکھا ہوا ہے. یہ صرف آپ ماں ہٹا دیجئے، کوشچن میں سے ماں ہٹائیے اور ماں کی جگہ پہ بلقیس لکھ دیجئے. بلقیس ہوا اسم ملکۃ سبا. بلقیس نام، ہوا مانے ہے، اسم مانے نام، ملکہ رانی، سبا جگہ کا نام. ملکہ سبا کا نام بلقیس ہے. اس کے بعد لاسٹ ون کوشچن ہم پڑھنا ہے جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے بگین کیفا ازدہرت مملکت سبا فی عصر بلقیس. بگین مانے لکھیے، کیفا کے مانے کیسا، ازدہرت خوشحال تھا، مملکت سبا سبا کی حکومت، فی مانے میں، عصر مانے زمانہ، بلقیس نام. بلقیس کے زمانے میں سبا کی حکومت، سبا کی جگہ کس طرح خوشحال تھی، کس طرح ترقی کری تھی، وہ لکھیے. اس کا آنسر ہے جو یہاں پہ دکھائی دے رہا ہے ازدہرت مملکت سبا فی عصر بلقیس ازدہارن واسعان. ازدہرت ترقی کری، مملکت سبا مملکت سبا، فی مانے میں، عصر مانے زمانہ، بلقیس نام، ازدہارن واسعان. بلقیس کے زمانے میں سبا کی حکومت بہت زیادہ ترقی کری، بہت زیادہ خوشحال تھی. یہ تھے پیسج کے کوشچن آنسر جو آپ کے سامنے رکھے گئے. یہ تھے نان ڈیٹیل کے کوشچن آنسرز، اور یہ تھا نان ڈیٹیل کا سیکنڈ لیسن ملکہ سبا. شاید آپ کو سمجھ میں آ چکا ہے. اگر سمجھ میں آیا تو مہربانی کر کے لائک اور شیئر کریں دوسرے اسٹوڈنٹ تک، ہو سکے تو سبسکرائب بھی کر دیں. شیئر اس وجہ سے کریں تاکہ آپ کے دوست تک جو عربک کے اسٹوڈنٹ ہے وہ 99 مارکس حاصل کر سکے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سارے اسٹوڈنٹ کو
ہر ایگزام میں، دنیا کے اور آخرت کے. مجھے بھی دنیا اور آخرت کے ایگزام میں ہمیں کامیابی نصیب کرے. خاص طور پر تمام مرحومین کی اللہ تبارک و تعالی مغفرت کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.